مکتوبات فقیہ الامہ قسط اول مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمہ اللہ، مفتی اعظم ہند، جامع و مرتب مفتی سبیل احمد صاحب مدراس۔ اس کتاب میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب کو ان کے متوسلین، مسترشدین، شاگردوں کی جانب سے لکھے ہوئے خطوط ہیں، سوالات ہیں جن کے انہوں نے جوابات تحریر کرائے، وہ اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ دھیان اور توجہ سے اگر سنا جائے، پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے بعض خطوں کے بارے میں کہ یہ میرے خود کے متعلق ہیں، میں تو یہ پوچھنا ہی چاہتا تھا، میری بھی حالت یہی ہے، اس جیسا لگتا ہے۔ تحدیث نفس اور وساوس کا علاج ہے۔ کبھی کبھی آدمی اپنے جی میں خود ہی باتیں کرتا رہتا ہے، جی کے جی میں، دل میں، اور خیالات اور وساوس آتے ہیں۔ اس سے متعلق جواب ہے، الحمدللہ خیریت ہے، عافیت ہے۔ آپ محترم معلوم ہو کر مسرت ہوئی، آپ کے معمولات ماشاءاللہ مناسب ہیں، البتہ تلاوت نصف یا پاؤ پارا کم ہے، اس میں اضافہ چاہیے۔ گناہوں کی یاد و ندامت کے ساتھ سچی توبہ کی توفیق بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ثمرات خیر عطا فرمائے۔ تنہائی میں دل اور زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں، تنہائی میں دل اور زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں، خواہ اس میں ذات اللہ کا ذکر ہو یا کلمہ طیبہ کا ذکر ہو یا درود شریف ہو۔ انشاءاللہ تعالی تحدیث نفس اور وساوس سے امن رہے گا۔ دعوت اور تبلیغ کا جذبہ قابل قدر ہے۔ اعتدال، حسن تدبیر اور اخلاق سے، انفرادی طور پر غلط ماحول سے غلط اثرات کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اجتماعی طور پر بجائے واعظ کہنے کے کتاب سنانے پر اکتفا کیا جائے، مثلا حکایات صحابہ، فضائل ذکر، فضائل صدقات، فضائل نماز وغیرہ۔ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی طرف سے خواب میں آپ کے داخلہ دارالعلوم دیوبند کا اعلان اور قیام کی جگہ کی تجویز ماشاءاللہ بڑی بشارت ہے۔ آپ کا اکابر دیوبند کے ساتھ وابستگی حاصل ہے اور ان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کا قیام جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل میں ہے۔ خدا پاک صحیح نمائندگی کی توفیق دے۔ مولانا سعید صاحب مرحوم راندیری کو خواب میں ترجمہ شیخ الہند کھولے ہوئے دیکھا اور ایک جماعت کو ہدایت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ اشارہ ہے کہ مرحوم کی خدمت قرآن کریم اور خدمت فقہ مقبول ہے۔ ریا اور عجب، دکھلاوا، اپنے کو خود پسند کرنا، اچھا اور بڑھیا سمجھنا۔ جواب، ریا کہتے ہیں اس بات کو کہ جس عبادت کو حق تعالیٰ کے لیے کرنا لازم تھا اس کو کسی مخلوق کے لیے کرنا۔ ریا کہتے ہیں اس بات کو کہ جس عبادت کو حق تعالیٰ کے لیے کرنا لازم تھا اس کو کسی مخلوق کے لیے کرنا۔ حق تعالیٰ ریا کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ریا شرک ہے۔ قیامت میں فرمائیں گے کہ میں شرک کو پسند نہیں کرتا۔ جس کام میں کسی اور کو شریک کیا ہے اس کا اجر و ثواب اسی سے جا کر لے لو۔ اب سوچنا چاہیے کہ مثلا نماز پڑھتا ہے تاکہ فضل خداوندی عطا ہو، اور خشوع و خضوع کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، مگر اس میں جب کسی اور کو شریک کر لیا تو جتنی محنت خدا کو راضی کرنے کے لیے کی تھی وہ سب برباد گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں شخص نے ریاکاری کی تھی، اس وقت کس قدر شرمندگی پیش آئے گی
اور اعمال نامہ خالی رہے گا۔ عجب کہتے ہیں اس بات کو کہ آدمی اپنے عمل کو پسند کرے، اپنی رائے کو پسند کرے۔ ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میرے ذمہ فلاں فلاں گناہ بھی تو ہیں، تو میرے لیے کیا خوشنودی کی بات ہے۔ وہ گناہ اگر مخلوق کے سامنے آ جائے تو مجھے کتنا بدتر سمجھیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس کا تصور کیا جائے، انشاءاللہ ریاکاری اور عجب سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی ایسے امراض سے حفاظت فرمائے۔ ذکر پر مداومت کا حکم، پابندی، اہتمام اور بد نظری کا علاج۔ 3 سال قبل دارالعلوم اشرفیہ سے فراغت کے بعد مولانا ابوالحسن آکولہ کے ساتھ آ کر دارالعلوم چھتہ مسجد رمضان المبارک میں خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تھا۔ بیعت بھی ہوا۔ اس کے بعد 1 سال ڈابھیل میں تکمیل افتاء کیا اور افتاء کا امتحان بھی رمضان المبارک میں حضرت والا کے پاس دیا۔ اس کے بعد دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں تدریسی خدمات میں مشغول ہوا۔ ذکر کی پابندی تقریباً 1.5 سال سے چھوٹ گئی تھی۔ بہت سے گناہ آقا سے صادر ہوئے، اب پشیمانی ہو رہی ہے۔ پھر رمضان کے بعد توبہ کر لی اور ذکر بھی پابندی سے شروع کر دیا۔ بد نظری کی شکایت ہے۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اس گنہگار پر توجہ فرما کر ممنون فرمائیں اور نصیحتوں سے نوازیں۔ اخلاص کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری خیریت سے سلام عرض کرتے ہیں۔ جواب: معمولات کا درمیان میں چھوٹ جانا بہت نقصان دہ ہے۔ دوام کی برکت، پابندی، استقلال، اہتمام کے ساتھ کرتے رہنا۔ معمولات کا درمیان میں چھوٹ جانا بہت نقصان دہ ہے۔ دوام کی برکت سے بھی آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہتر عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ۔ تاہم آپ نے پھر شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک گزشتہ کوتاہیوں کو معاف کرے اور آئندہ دوام کی توفیق دے، اخلاص دے۔ بد نظری سے تحفظ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے الم یعلم بان اللہ یرا بار بار پڑھا کریں۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اور سوچا کریں کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں بھی کسی کی طرف بد نظری ہو سکتی ہے؟ اس کا مراقبہ اتنی کثرت سے کریں کہ اس پر دوام حاصل ہو جائے، ہمیشگی۔ حضرت اقدس مفتی صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام، مسنون دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ طلباء کے لیے بہترین عمل اور ذہنی کمزوری کا علاج۔ ذہنی قوت بہت کم ہے، یادداشت بھی بہت کم ہے۔ حضرات اساتذہ کرام کی تقریریں کچھ دیر بعد یاد نہیں رہتی۔ کتابیں بار بار مطالعہ کرنے کے باوجود ذہن نشین نہیں ہوتی۔ نصیحت کی مؤدبانہ درخواست ہے۔ جواب: آپ ہر فرض نماز کا سلام پھیر کر داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر یا قوی یا قوی یا قوی 3 دفعہ پڑھا کریں، اور طریقہ یہ رکھیں کہ اول مطالعہ کریں اور جو کچھ مطالعے میں سمجھیں اس کا خلاصہ کاپی پر لکھ لیا کریں، پھر سبق میں جائیں۔ استاذ کی تقریر کو خوب غور سے سنیں، دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ مطالعے میں سمجھا تھا اس میں اور استاذ کی تقریر میں کیا فرق ہے۔ جہاں سے اصل متن سمجھ میں نہ آئے حاشیہ اور شرح دیکھ لیں، پھر ایک مرتبہ تکرار کر لیں، بس۔ اس کے بعد بھی اگر ذہن میں باقی نہ رہے تو پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کا دماغ بہت کمزور تھا۔ بچپن میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دماغ بہت کمزور تھا، حافظہ بہت کمزور تھا۔
یہ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا تھا، لیکن نا امید نہیں ہوئے، یہ طریقہ یہ ترتیب اپنائے رکھے، تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کا حافظہ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی فاروق صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تبر صاحب نے تذکرہ کوئی مصرع پڑھ دیا مفتی صاحب نے، یعنی شعر کا آدھا حصہ ایک مصرع پڑھا، پھر دوسرا بھی پڑھا، پھر اشعار پڑھتے چلے گئے، پوری نظم سنا دی۔ پھر فرمایا کہ 35 سال پہلے جب کانپور میں تھا تو ایک مرتبہ نظر سے گزری تھی، یاد تو نہیں گیا تھا، نظر سے گزری تھی، اس کے بعد نہ کبھی میں نے اس کو پڑھا، نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ کبھی خیال کیا۔ حافظ ایسا تھا۔ بد نظری کا علاج، نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اس کے لیے علاج تجویز فرمائیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے تو قدرت نے پیدائشی انتظام کر رکھا ہے، ہر آنکھ کے ساتھ 2 کیواڑ لگا دیے، ایک اوپر ایک نیچے، جب نظر غلط جگہ جائے تو فوراً ان دونوں کیواڑوں کو بند کر لیا جائے۔ ایک ترکیب اور ہے جس سے اس چیز کی جڑ ہی کٹ جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھیں، اور الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور سوچیں کہ ایک مجلس میں میرے بڑے والد، استاد، پیر، بزرگ موجود ہوں اور وہ میری طرف دیکھ بھی رہے ہوں، اور کوئی نامحرم بھی وہاں موجود ہو، تو کیا ایسی حالت میں بھی اس کی طرف دیکھیں گے؟ ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو ان کی موجودگی میں کیسے دیکھیں؟ 10 منٹ روزانہ اس عمل کو کریں، اور مختلف اوقات میں جب موقع ملے یہ تصور کر لیا کریں، یہاں تک کہ یہ مضمون دل میں پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ بیعت کے لیے استخارہ، آپ استخارہ مسنونہ کر لیں، اور استخارے میں دعا یہ کریں کہ یا اللہ، تجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں، تیرے جس بندے سے تعلق قائم کرنا مفید ہو میرے جی میں ڈال دے، اور مجھ کو اس سے نفع دے۔ پھر جس کے متعلق دل میں آئے اور پختگی ہو اس سے تعلق قائم کر لیں، نفس کی اصلاح شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد میں کامیاب فرمائے۔ نافرمان بیوی کے لیے ایک عمل، میں آج کل بہت پریشان ہوں، میری اہلیہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے، میرے والدین، بھائی، بہن سبھی سے لڑائی کرتی ہے، اور ان سب کے ساتھ مجھے قتل کی بھی دھمکی دیتی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش تو سمجھانے کی کر چکا ہوں، اس سے علیحدہ بھی رہ چکا ہوں، اس کے والدین بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، جن سے وہ اور بھی زیادہ شوق چشم بن گئی ہے۔ آپ اس کے لیے دعا فرمانے کے ساتھ کوئی تدبیر ایسی بتائیں کہ میں اس مصیبت کو پریشانی سے نجات پا سکوں۔ آپ کے پریشان حالات سے بہت قلق ہے، جو عادت لگ جاتی ہے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے، صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے اقوال و اعمال سے خوش نہیں، پھر بھی وہ باز نہیں آتی، اس کا گناہ آپ کے سر پر نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز یا لطیف یا غفار 200 مرتبہ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پابندی سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ پریشانی کا علاج ہے۔ خدمت عالیہ میں عرض ہے کہ بندہ آپ سے بیعت ہے اور آپ کے فرمودات اور اوراد پر گامزن بھی ہے۔ اب تو دل کی کیفیت ایسی محسوس ہونے لگی کہ دنیا سے بیزار اور دنیا سے بے رغبتی کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ زبان پر اکثر استغفار جاری رہتا ہے۔ مدرسہ جو گزشتہ سال چالو کیا تھا، جس کا نام آپ نے جامعہ کاشف العلوم تجویز فرمایا تھا، اس میں ہم کل 2 مدرس کام کر رہے ہیں۔ گاؤں تعاون کے بجائے مستقل مخالفت پر ہے، حتیٰ کہ پردھان نے مسجد سے ملحق جو مدرسہ تھا اس میں سے بھی مجھے نکال دیا کہ زکوٰۃ خیرات کھانے کا ذریعہ نکال لیا، اور طرح طرح سے لوگوں کو اکسا کر بچے بھی بھیجنے بند کرا دیے۔ 12 طلبہ بیرونی بھی تھے، ان کے والدین سے طعنہ زنی کر کے ان کو بھی بھگا دیا۔
آمد نہیں، بچے اور والد وغیرہ کے اخراجات کا پورا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر بھی ہمارے پاس 6 بچے آ رہے ہیں جو دوسرے محلے سے آتے ہیں۔ اب اس حالت میں کیا کروں؟ سب پریشان ہوں۔ ذریعہ معاش درس و تدریس کے علاوہ کچھ نہیں۔ والدہ بار بار فرماتی ہیں کہیں نوکری دیکھ لے۔ فصل میں 2 کنٹل غلہ ہو گیا تھا، اس سے بھی گزارا مشکل ہی ہے۔ ممکن ہو سکے تو افریقہ بھجوا دیجیے۔ حافظ ہوں اور دارالعلوم سے فارغ، میں اردو بھی۔ جواب: آپ کا خط ملا، انتشار کا حال معلوم ہو کر قلق ہوا۔ خدا پاک سکون دے، انتشار ختم فرمائے۔ آپ نے جہاں کے لیے لکھا ہے وہاں انتشار زیادہ ہے، جانا بھی آسان نہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ وہ خیال تو دل سے نکال دیں، اور 6 بچے آپ کے پاس ابھی موجود ہیں، ان پر محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے، جن کے دلوں میں مخالفت ہے ان کی مخالفت کو دور فرمائے، موافقت کے جذبات پیدا فرمائے، معمولات کی پابندی کرتے رہیں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں۔ پیر سے بدگمانی، فسخ بیعت۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے پیر اور مرشد کی جانب سے کوئی بدگمانی ہو جائے تو کیا اس کی بیعت باقی رہتی ہے؟ اس صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بندے کی طبیعت مسلسل کئی سال سے خراب رہتی ہے۔ آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ بندے نے ڈاکٹروں اور حکیموں کا بہت علاج کرایا لیکن مستقل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کوئی وظیفہ یا کوئی علاج تجویز تحریر فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ جواب: آپ کا خط ملا۔ اگر کسی شخص کو اپنے مرشد کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو جائے اور وہ بدگمانی بلا ثبوت شرعی ہو تو اس بدگمانی کو دفع کرنا چاہیے۔ اگر ثبوت شرعی بھی ہو اور بدگمانی کو دفع کر سکتا ہو تو دفع کر دے۔ اگر دفع نہیں کر سکتا تو اور عقیدت ختم ہو چکی ہو تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ دوسرا مرشد تلاش کر لے۔ اگر وہاں بھی اس قسم کی صورت پیش آئی تو پھر کیا کرے گا؟ اسی طرح مرشد تلاش کرتا رہے گا، عمر ختم ہو جائے گی۔ اب ایسا مرشد نہیں ملے گا جو درجہ نبوت پر فائز ہو۔ آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، حق تعالیٰ آپ کو پوری صحت عطا فرمائے۔ متعلقین پر حضرت کی شفقت۔ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ محترم کی خیریت معلوم ہو کر مسرت ہوئی، اور اس خبر سے کہ آپ نے تشریف لانے کا ارادہ کیا تھا دل باغ ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ ارادہ عوارض کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا اور نومبر تک کے لیے مؤخر کر دیا، تاہم اس سے خوشی ہے، خدا کرے کوئی مانع پیش نہ آئے۔ آپ کو اور کارکنان مدرسہ کو، آپ کے متعلقین کو خیریت سے رکھے، مدرسے کو ترقیات سے نوازے۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحلیم صاحب مدظلہ کی خدمت میں خصوصیت سے اور دیگر مدرسین کی خدمت میں حسب ثواب دید سلام مسنون دعا کی درخواست ہے۔ سبحان اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا ويا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشف عاهاتنا واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم انصر الإسلام والمسلمين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت گنگوہی کے پوتے تھے حکیم ننو میاں صاحب، نام ان کا تھا عبدالرشید، حکیم ننو میاں صاحب. ان کی زبان بہت دقیق تھی. تو مفتی صدیق سروجی گئے تھے اور جب سنا وہ 2-2 گھنٹے بولتے تھے مسلسل مجلس میں. مفتی صدیق نے کہا کہ حضرت آپ دارالعلوم میں نہیں پڑھاتے، مدرس ہوتے وہاں پڑھانا چاہیے تھا آپ کو. فرمایا مجھ سے تسہیل و تیسیر نہیں ہوتی، یعنی آسان زبان استعمال نہیں کی جاتی، تسہیل و تیسیر نہیں ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تربیت السالک 3 جلدوں میں ہے، وہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی زبان بہت دقیق ہے، عام فہم نہیں ہے، ہر ایک نہیں سمجھ پاتا. اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے یہاں اور حضرت شیخ زکریا صاحب کے یہاں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں. فتاوی میں بھی یہی حال ہے ماشاءاللہ. امداد الفتاوی سے آج کا اردو داں طبقہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے زیادہ امداد الفتاوی سے، لیکن فتاوی محمودیہ اس سے آسان ہے. کہیں ایسا ہوا ہے جب مستقل خود کوئی عالم ہے یہ اس نے لکھا ہے تو وہاں پر کچھ الفاظ اس کے اعتبار سے استعمال کر لیتے ہیں. اور مواعظ کے اندر بھی یہی حال ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے مواعظ تقریباً بہت سادگی کے ساتھ. اچھا جی، چلیے صاحبان.